बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बेफजले खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक व्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपनी छुट्टी वाले दिन की रूटीन। तो आज मैं जाऊंगी अपनी कज़न की तरफ उसका बेटा देखने के लिए। तो ये जी यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, सुबह का है ये टाइम, तकरीबन 9 बजे हुए हैं। तो आज ये सुबह का आगाज़ हो गया है। एक कमरा मैंने साफ़ कर लिया है। उठते ही मेरी आदत है कि सबसे पहले विंडो से कर्टन्स को ऑफ़ करना और फिर कमरे की चीज़ें वगैरह सेट कर देनी और बेडशीट वगैरह ठीक कर देनी। तो उसके बाद जी अब हम जाएंगे नाश्ता लेने, क्योंकि बच्चों ने आज इनकार कर दिया है घर का नाश्ता करने से। और बच्चों को पसंद है ग्रैग्स, तो उनकी ये फरमाइश थी कि हमें ग्रैग्स से आज नाश्ता करवाया जाए। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं उनके लिए नाश्ता लेने के लिए। तो व्यूअर्स, चलें अब जितनी देर तक हम पहुंचते हैं वहाँ शॉप तक, तो मैं आपसे कुछ कर लेती हूँ बातें। तो आपको मैं बताना चाहती थी कि एक मेंबर कोई हैं, शायद बारिया या बरीरा, क्या नाम है उनका, इसी तरह का कोई नाम था। तो उन्होंने कहा है कि मेरी एक पोस्ट थी 5-6 दिन पहले वाली वीडियो, जिसमें मैंने वेट लूज़ का तरीका बताया था, एक रेमेडी बताई थी। तो उन्होंने कमेंट करके लिखा हुआ है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि ये जो आपने कमीज़ दिखाई है तो ये इसमें कि ये 10 साल पहले की है और आप का वज़न नहीं बढ़ा, उतना ही है। तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मेरे व्यूज़ में सबसे पहले तो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन, मेरे ससुराल वाले, मेरी फ्रेंड्स, रिश्तेदार और बाकी सब हल्का अहबाब वाले। तो फिर सबसे पहले तो इन सब पर मेरा बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा अगर मैं झूठ बोलूँगी। तो इसलिए मेरी बहन के मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो के लिए या चंद व्यूअर्स के लिए मैं लोगों के सामने बुरी और झूठी बनूँ। तो इस तरह ये कि एक तो आपको खुदा की तरफ से भी कामयाबी नहीं मिलेगी और दूसरा ये कि आप लोगों की नज़र में झूठे बन जाएंगे और आपका ये कि जो भी आपका इम्प्रेशन है वो लोगों की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी वो बुरा ही होगा। तो अब ये कि इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि मैं पर्दे की वजह से सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए यही मुमकिन था कि मैं आपको बाजू की फिटिंग और कमीज़ के घेरे से ही शो करवा सकती थी कि ये वो कमीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपके सामने आ भी जाती ना, तो फिर आपने ये कहना था कि इस बात का क्या सबूत है कि आपने ये कमीज़ खुली नहीं की हुई। तो इसलिए मेरी बहन, बात ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस रेमेडी को आजमा कर देख लें। उसमें सस्ती सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर आप वीडियो को स्किप करके आगे चली जाएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ग्रैग्स में। ग्रैग्स एक टाइप की बेकरी ही है, जिस तरह पाकिस्तान में बेकरीज होती हैं। और उनमें ये कि ये फ्रेश पेस्ट्रीज़ और जूसीज़ और नाश्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो कभी कभार हम वीकेंड पे ये वाला नाश्ता करते हैं। तो अब हमने ग्रैग्स ले लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो जी, मैं वो बात कर रही थी बीच में कि सूटों की ये बात है कि ये सूट जब मैंने लिया था तो ये मेरे सारे ससुराल वालों को पता है। 2010 में मेरे देवर की शादी थी, तो तब जो मैंने कपड़े बनाए तो उनमें ये वाला सूट भी था। तो इसलिए उन सब मेरे रिलेटिव्स को, मेरे ससुराल वालों को पता है। और फिर ये कि मेरी कज़न है जो, जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी कि उस दिन अचानक आए जो मेहमान, वो वाली वीडियो में, तो उसका भी सूट सेम मैं इसी तरह का लेके आई थी, मेहंदी कलर का, सेम इसी तरह का मेरा ब्लैक था और उसका तो इस वजह से ये कि अब एक बंदे के आगे तो मैं झूठ बोल लूँगी, तो जो बाकी लोग हैं उनके सामने तो मैं झूठ नहीं बोल सकती ना। अच्छा जी, अब ये हम गाड़ी से आ गए हैं उतर के और ये जी ये घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये ख़िज़ां का है मौसम, आपको भी नज़र आ रहे हैं, ज़र्द ज़र्द पत्ते हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो इसमें जी वो मुझे मुबारक सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आ रहा है, वो मैं सुना देती हूँ आपको। ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना, जला के रखना, कमाल ये है। तो व्यू शेयर के चक्कर में मेरी वीडियो आगे चली गई है और ये हमारा नाश्ता है जो मैंने टेबल पे लगा दिया है।
تو اس میں ہیں یہ جی پیسٹریز لے کے آئے تھے، اس میں چکن پیسٹریز ہیں بچوں کے لیے اور اپنے لیے، اور میرے ہسبینڈ کے لیے میں نے لی ہے یہ ویجیٹیبل پیسٹریز کیونکہ ہمیں چکن والی اتنی پسند نہیں ہیں، اور ساتھ بنا لی ہے گرما گرم چائے، اور ایگز بوائل کر لیے ہیں 2، اور ساتھ ہے یہ یم یم، میرا خیال شاید اس کو یم یم ہی کہتے ہیں، مجھے اس کی نام نہیں آتا، اور ساتھ ہے کوکیز، اور ساتھ بیٹے چھوٹے کے لیے ہے یوگرٹ۔ تو مٹھائیوں کا یہ کہ مجھے چیزوں کے اکثر نام بھول جاتے ہیں، مٹھائیوں کے تو مجھے بہت ساری مٹھائیاں جن کے نام نہیں آتے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ میں ٹوٹنگ گئی مٹھائی لینے کے لیے، تو میں نے وہاں پہ بالو شاہی لینے تھے، تو مجھے کیا ہوا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے میں سوچی جاؤ مجھے بالو شاہی کا نام بھول گیا، تو میں نے میاں صاحب کو فون کیا تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا، شاید وہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے یا فون نہیں، بہرحال انہوں نے اٹھایا نا۔ تو اب وہ شاپ کیپر مجھ سے پوچھے کہ باجی آپ نے کیا لینا ہے، اور میں وہاں پہ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ وہ مٹھائی کا نام کیا ہے، تو تنگ آ کے میں نے اس بھائی کو کہا کہ وہ مٹھائی کا نام نا ریچھ سے ملتا جلتا ہے، تو وہ آدمی سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کون سی مٹھائی مانگ رہی ہیں۔ تو اچھا اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ جو دوسرا لڑکا تھا نا وہ مٹھائی کا تھال اٹھا کے اندر سے باہر لے کے آیا، شاید وہ جو شیشے میں رکھی ہوتی ہیں ٹرے اس میں لگانے کے لیے۔ تو جیسے ہی میں نے اس دیکھا تھال کو، تو میں نے کہا وہ والی نا، تو وہ آدمی کہتا اچھا بالو شاہی، تو پھر وہ کہتا اچھا آپ کو وہ بالو کے سے ریچھ کا یاد آ رہا تھا، تو مجھے اس بات پہ وہ آدمی اتنا ہنسا، اور مجھے خود بھی اتنی اس بات پہ اپنی حرکت پہ شرمندگی ہوئی، اور مجھ سے پھر میری ہنسی کنٹرول نہ ہو، اور بعد میں مجھے یہ سوچ کے شرمندگی ہو کہ باہر جو لوگ کوئی چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس عورت کو کیا ہو گیا کہ یہ کیوں اتنا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، اور وہ بیچارہ جو بھائی تھا اس سے بھی نہ ہنسی کنٹرول ہو۔ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھار، اس طرح کے لطیفے اور شگوفے میں چھوڑ دیتی ہوں لاشعوری طور پہ کہ نہیں پتہ چلتا۔ تو ویورز یہ جی اب میں آ گئی ہوں مارکیٹ میں، ساؤتھ سائڈ میں آئی ہوں اپنے کزن کے بیٹے کے لیے، یعنی کہ اپنے بھانجے کے لیے گفٹ لینے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ چلے میں اس کے لیے کوئی گفٹ لوں، وہ بیچارہ جنوری میں ہوا پیدا، اور اب تقریباً وہ 8-9 مہینے کا ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ بس جب میں پاکستان میں تھی جب وہ پیدا ہوا، اور واپس آ کے پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ ہو گیا کہ نہیں گھروں میں آنا جانا، اور بچہ بھی چھوٹا تھا، تو اس لیے میں نے خود بھی اوائڈ کیا کہ میں نہ جاؤں، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی اس کو جرمس لگ جائیں، کوئی پرابلم ہو جائے۔ تو بس یہ کہ اس کے لیے پہلے بھی میں گفٹ لے کے آئی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ پھر کسی اور بچے کو میں نے دے دیے جو قریبی تھا، ہلکے میں وہ اچھے کپڑے اس کے لیے لیے تھے، لیکن یہ کہ چلو جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اس بچے کو دے دیے۔ تو اب دوبارہ سے پھر میں آئی تھی، میں جانا چاہ رہی تھی نیکسٹ میں، لیکن نیکسٹ میں یہ کہ چیزیں میں نے لے لی، لیکن اتنی لمبی اس کی کیو تھی کہ باہر تک لوگ کھڑے تھے، اور کم از کم مجھے وہاں پہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ لگ جانا تھا پے کرنے۔ پھر میں نے کہا چلیں اور کہیں دیکھتے ہیں، یہاں پہ میں آئی گیپ میں، تو گیپ میں یہ کپڑے تو تھے لیکن ان میں اینیملز کی بنی ہوئی تھی، جیسے وہ جراف اور ڈائناسور وغیرہ نا، تو وہ پھر مجھے اتنے اچھے نہیں لگے کہ میں لوں۔ میں جس طرح کے چاہ رہی تھی کپڑے لینے اس کے لیے، تو وہ اس طرح کے مجھے وہ نہیں مل رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے اسکپ کر دیا کہ چلیں میں آگے، اور ٹی کے میکس وغیرہ ہے وہاں سے بھی اچھے برانڈڈ کپڑے مل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں وہاں سے لے لیتی ہوں کپڑے۔ تو لیکن یہ کہ جب ہم لوگ ٹی کے میکس گئے تو وہاں پہ بھی لمبی کیو تھی، ویکنڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تو پھر کیو میں لگ کے آپ کو لینے پڑتی ہیں چیزیں، کیونکہ انہوں نے ساؤتھ سائڈ والا جو انٹرس والی سائڈ کا تھا وہ تو انہوں نے ڈور کلوز کیا ہوا تھا، تو وہ بیک سائڈ سے جانا تھا دوسرے ڈور سے، اور وہاں پہ بھی وہ باہر تک لمبی کیو تھی۔ تو پھر یہ کہ میں نے پوسٹ پون کر دیا کہ چلیں میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ کچھ تو لیٹ بھی ہم ہو رہے تھے، جانا بھی تھا ہم نے ان کی طرف، اور پھر ان کا بھی فون آ رہا تھا کہ آپ ٹائم سے جلدی سے آ جائیں۔ تو پھر یہاں سے جی ہم لوگ اب گھر کے لیے جانے لگے ہیں۔ تو میں نے یہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنی یہ دکھا دیتی ہوں مارکیٹ، ابھی تو اتنی انہوں نے ڈیکوریٹ وغیرہ نہیں کی، لیکن یہ کہ جب آتا ہے کرسمس تو یہ بڑی خوبصورت انہوں نے وہ ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، بڑی اچھی سجاوٹ ان کی لگتی ہے ساری جگہوں پہ، جو بھی ساری مارکیٹس ہیں، پٹنی کا ہے، ویمبلڈن کا، اور یہ ہمارا ساؤتھ سائڈ کا، تو اچھی لگتی ہیں ایسی چیزیں، مجھے بڑی پسند آتی ہیں وہ دسمبر میں۔ حالانکہ سردیوں کے دن اداس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ خزاں کے دن جو ہوتے ہیں، لیکن سردیوں کے دن پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ رونق ہوتی ہے بازاروں میں۔
تو شاپنگس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب جی یہ ہم نے لے کے وہاں سے چیزیں، تو جو ایک دو چیزیں میں نے گھر کے لیے مجھے چاہیے تھی وہ میں نے لے لیں، اور پھر اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ تو میاں صاحب مجھے لینے کے لیے آگے تھے، تو میں نے کہا کہ چلیں اب جاتے ہیں گھر، اور وہ میری کزن کا بھی فون آ رہا تھا بار بار کہ آپ باجی آ جائیں جلدی سے، تو اس وجہ سے کہ میں کوشش بھی کروں اگر جانے کی تو میرے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک شعر ہے منیر نیازی صاحب کا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو وہ حساب ہوتا ہے میرے ساتھ۔ وہ اس کا وہ کیا شعر ہے پورا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تو میرا بھی وہی حال ہے کہ میرا اکثر جو بھی میری فرینڈس ریلیٹیوز وغیرہ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر جب بھی کہیں فنکشنز وغیرہ پہ یا کسی پروگرام پہ آنا ہو تو ہمیشہ لیٹ ہی ہو جاتی ہے، اور کوشش کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ساری تیاری کرنے کے باوجود بھی مجھے اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایسا میرا کام نکل آئے گا، کوئی فون آ جائے گا، کوئی چیز رکھ کے بھول جاؤں گی کہ میں جانا ہے، تو میں پھر بھول جاتی ہوں، اور پھر اس کو ڈھونڈنے میں ہی ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ویورز اب یہ اب ہاں آ گئے ہیں اپنی کزن کی طرف، اور اس نے بڑا ہی مزیدار قسم کا کھانا بنایا ہوا تھا، پوری ایک دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ایک اور فیملی انوائٹڈ تھی، وہ بھی میرا کزن ہی، خالہ کا بیٹا، یعنی کہ جو جس سسٹر کے گھر گئی تھی، جس کزن کے گھر، اس نے اپنے بھائی اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ بنایا ہوا تھا کھانا، چکن کا قورمہ، ساتھ تھے نان، اور ساتھ تھے یہ دہی بھلے، اور ساتھ یہ بنائی ہوئی تھی بریانی، اور بریانی کے ساتھ جی اس نے بنائے ہوئے تھے سیخ کباب۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، مزے کا، اور کافی کھلا بنایا ہوا تھا۔ اور ہم یہ کزنس کی عادت ہے تو ہم 3-4 کزنس کی، میری دوسری بھی خالہ کی بیٹی، میں ہوں، یہ والی میری کزن کے، جب تک ٹیبل پہ 3-4 کھانے نہ پڑے ہوں تو ہم لوگوں کو سکون ہی نہیں ملتا، صدق نہیں آتا جس کو کہتے ہیں، کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حالانکہ چھوٹا ہے بچہ اس کا، اور میں نے منع بھی کیا تھا کہ کوئی نہ کرنا کھانے کا انتظام، چائے وغیرہ ہی پئیں گے، لیکن پھر اس نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی کافی انتظام کیا ہوا تھا، ساتھ یہ سیلڈ بھی بنایا ہوا تھا، بڑا مزے کا تھا سیلڈ اور بھی چیزیں۔ تو اس طرح یہ کہ اس کی طرف آئے تو بہت انجوائے کیا ہم نے، بہت مزہ آیا۔ کھانا کھانے کا کافی دیر کے بعد ملے تھے ہم، تو گپ شپ بھی کی۔ تو یہ ہے جی میرا پیارا پیارا بھانجا، ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ ہے، اور یہ کہ تھوڑا ابھی یہ اتنا بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہے، اپنے پاپا کی طرح اس کے ڈیڈ بھی سمارٹ سے ہی ہیں، تو اتنا یہ لائٹ سا ہی ہے، ویٹ اس کا کم ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، بہت پیارا ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہوئی کہ جب یہ جی میں نے اس کو دیا تھا گفٹ، اور بچوں کو جیسے کہ پیسوں سے چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، تو وہ اس کو کہہ رہا تھا نوٹ کو چل مل، تو یہ وہ اس کی ماما نے پھر پکڑ لیے، اور یہ اس کے بعد اس نے مٹھائی رکھی ہمارے آگے، اور پھر چائے تھی بڑی ہی مزیدار میری پسند کی، تو یہ ہم نے چائے پی اور پھر مٹھائی کھائی اور باتیں کیں۔ ہاں تو وہ اس کا میں بتانے لگی تھی، عارض کا، عارض جو میرا بھانجا ہے اس کی عادت کیا ہے کہ وہ چونکہ بیچارہ لاک ڈاؤن میں پیدا ہوا ہے، کرونا کی پیداوار، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جتنی دیر ہم بیٹھے رہے، جتنی دفعہ میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ ضد کرتا رہا، روتا رہا، کیونکہ وہ عادی ہے کہیں اس پیریڈ میں یہ جو تھا لاک ڈاؤن کا کہیں آئے گے نہیں، ان کے گھر کوئی آیا گیا نہیں، تو پھر کیا کہ بچے بھی اس نے شروع سے اپنی ہی فیملی میں ہی رہا ہے، بس اپنے بھائیوں میں اور اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ۔ تو اب ہم جب سارے نیچے چلے گئے اور ابھی میں ہی کھڑی باتیں کر رہی تھی اپنی کزن کے ساتھ، تو اتنا ماشاءاللہ خوش تھا اور وہ ٹانگیں مار رہا تھا، تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی، کیوں وہ جیسے بچے چھوٹے سائیکل چلاتے ہیں اور ٹانگیں مارتے ہیں، اتنی ایکٹیو لگ رہا تھا۔ تو میں اپنی کزن کو کہہ رہی تھی کہ اب یہ ہماری جانے کی خوشی میں اتنا خوش ہو رہا ہے، تو وہی یہ بتا رہی تھی میری سسٹر کہ یہ باجی رش میں گھبراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس نیک بنائے، بچوں کو خادم دین بنائے، صحت و سلامتی والی زندگی دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
तो व्यूअर्स ये था जी आज का व्लॉग। अब हम अटेंड करके अब हम जा रहे हैं घर को वापस। व्यूअर्स ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी खाने की वीडियो के साथ, कोई नई रेसिपी आपको सिखाऊंगी। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। तो आगे आएगी कोई नई रेसिपी। तो व्यूअर्स अगर आपने कोई भी बात कहनी हो, कोई बतानी हो, कोई सजेशन हो, तो मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में ही कहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताया करें। प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। कोई खाने की फरमाइश हो तो वो भी बता दिया करें, मैं नोट करती रहती हूँ, फिर वन बाय वन मैं उनको सिखाती रहती हूँ। अभी काफ़ी सारी मेरे पास फरमाइशें नोट हैं, तो मैं इंशाल्लाह क्योंकि सर्दियों की आगे जो जो भी सब्ज़ियाँ और जो जो खाने आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको वो सिखाती रहूँगी। तो बता दिया करें, कंजूसी ना किया करें बताने में। तो चलें ठीक है, फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।